الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تعارف قرآن کے بعد اگلا ٹاپک تعارف حدیث کو پڑھیں گے، جو پیج نمبر 64 پر 4th چیپٹر میں ہے۔ تو تعارف حدیث تو سب سے پہلے وہی چیز کہ حدیث کا لغوی معنی نئی چیز یا بات یا گفتگو، اور حدیث کا اصطلاحی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریرات۔ تقریر کہتے ہیں کسی چیز کو مقرر کرنا، کسی چیز کو مقرر رکھنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل کیا گیا تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرما لیا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو برا نہیں کہا، کیونکہ رسول کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو رسول پر فرض ہے، رسول کی ذمہ داری ہے کہ اس کو غلط کہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو غلط نہیں کہا تو وہ بھی آپ کی تقریر میں شامل ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے ساتھ ایک سنت کا لفظ بھی آتا ہے، جس کا لغوی معنی ہے راستہ یا طریقہ، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور اطوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کی تقریرات۔ اب حدیث کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حدیث کے ذریعے دینی احکام ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیا حدیث کے ذریعے کوئی دینی حکم نسخ یعنی منسوخ یعنی انویلیڈیٹ ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خذوا عنی مناسککم، تم اپنے حج کے مناسک مجھ سے سیکھو، مجھ سے اخذ کرو، مجھ سے لو۔ تو اگر ہمیں حدیث اور سنت کا ہی علم نہیں ہوگا تو ہم وہ طریقے کہاں سے لیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر جو رول ماڈل تھا، ہر اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، والد کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، بھائی کے اعتبار سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ بھائی کے طور پہ سلوک کیا، حکمران کے طور پر، جنرل کے طور پر، شوہر کے طور پر، یعنی ہر طرح سے جہاں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ مدد حاصل کرنا چاہیں، ایک نمونہ لینا چاہیں، کوئی رول ماڈل حاصل کرنا چاہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ رول ماڈل موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ رول ماڈل اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امید مطلب اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، وہ نبی کے جو امی ہے، جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، فاتبعوہ، تو تم سب بھی اس کی اتباع کرو۔ تو اس کی اتباع کس طرح ہوگی؟ وہ حدیث و سنت کو جان کر اتباع ہوگی۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کا گوشت حرام فرمایا۔ تو یہ حرمت، یہ منع کرنا ہمیں صرف حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے حدیث کی احکام شریعت میں حیثیت ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ، اور اگر تم سب ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے، تہتدوا، تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ادھر تک فرما دیا من یطع الرسول، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نطق نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، جو وہ بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو لوگوں نے کہا کہ تم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو؟ کبھی آپ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تم ہر بات کو لکھ لیتے ہو؟ آپ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کی شکایت کی کہ لوگ مجھے اس طرح کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور یہ آیات تلاوت فرمائیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اس زبان سے وحی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور فرمایا کہ مجھ سے ہر حال میں جو بھی نکلے لکھ لیا کرو، کیونکہ ہر چیز وحی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حدیث کا دین میں ایک مقام ہے، حیثیت ہے، اس سے شریعت کے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں، تو لازم تھا کہ جس طرح قرآن محفوظ ہو اسی طرح حدیث بھی محفوظ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو حدیثوں کو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یاد بھی کیا کرتے تھے اور لکھا بھی کرتے تھے، جس طرح ابھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث گزری کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو، کیونکہ مجھے لکھنا نہیں تھا آتا، جبکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کو لکھنا آتا تھا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ نے جتنی بھی احادیث یاد کی وہ اپنی یادداشت کی بنا پر کی، جبکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما جو تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور اس لکھ لینے کی وجہ سے انہیں زیادہ احادیث یاد تھیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ایک اموی خلیفہ تھے، انہوں نے سرکاری طور پر باقاعدہ احادیث کو جمع کرنے کا حکم نامہ جاری فرمایا۔ امام شعبی، امام مکحول اور امام زہری یہ اپنے اپنے شہروں میں نکلے مدینے کی، اور اپنے اپنے شہروں کی گلی گلی گھر گھر گئے، لوگوں سے احادیث کو اکٹھا کیا اور ان احادیث کو مدون کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ امام مالک نے مدینہ میں موطا لکھی، امام احمد بن حنبل نے مسند لکھی، اس کے بعد امام بخاری آئے، انہوں نے صحیح بخاری، امام مسلم نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، یہ ساری کتابیں لکھی گئیں۔ اور امام بخاری کا جو دور تھا وہ حدیث کا سنہری دور تھا کہ اس دور میں حدیث کے علم کو محفوظ کر لیا گیا۔ اب چونکہ یہ علم دین کی اساس تھا، دین کا مرکز تھا، اس سے احکام نکل رہے تھے، تو لازم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی جھوٹی بات اس میں درج نہ ہو۔ اس وجہ سے علماء نے
6 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا کہ وہ کب پیدا ہوا، اس کا کریکٹر کیسا تھا، وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، وہ دھوکہ دیتا تھا یا نہیں تھا دیتا، اگر وہ سچا تھا تو اس کا مزاج کیسا تھا، کیا وہ اہل بیت کے خلاف تو نہیں تھا، اگر وہ اہل بیت کے خلاف تھا تو اہل بیت کے خلاف اس کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی، اگر وہ صحابہ کے خلاف تھا تو صحابہ کے خلاف اس کی روایات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح 6 لاکھ ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا جن سے احادیث روایت ہوئیں، اور آج تک لوگ حیران ہیں کہ اتنا بڑا کارنامہ عرب نے کس طرح کیا۔ تو حدیث کا پہلا دور وہ ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے دور سے پہلے ہے، اور حدیث کا دوسرا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوتا ہے 99 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک کا دور اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کا تیسرا اور سنہری دور 200 ہجری سے لے کر 350 ہجری تک جاتا ہے۔ تو جو حدیث کے متعلق کتابیں مدون ہوئیں، جو کتابیں کمپائل کی گئیں، چونکہ اسلام میں تقریباً شروع سے ہی 2 اہم گروہ وجود میں آ گئے تھے، ایک سنی اور ایک شیعہ، اہل السنہ والجماعہ اور اہل التشیع۔ تو جو اہل السنہ نے کتابوں کو جمع کیا تو ان کتابوں میں سے 6 سب سے زیادہ مشہور ہوئیں جو سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ ان کتابوں میں دوسری کتابوں کی نسبت بہت کم ضعیف اور موضوع روایات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ صحاح 6 اہل السنہ کی وہ 6 کتابیں ہیں جو صحیح ترین کتابیں ہیں۔ صحاح کیونکہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں، اور 6 یعنی یہ 6 کتابیں ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں انہیں آپ یاد کر لیں۔ یہ بعض اوقات کوسچن آ جاتا ہے، شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے، اگر لانگ میں آئے گا تو پھر تو آپ نے سب کے نام لکھنے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ شارٹ میں ایسے بھی آ جاتا ہے کہ صحاح 6 سے کیا مراد ہے، اور کوئی سی 2 کتابوں کے نام تحریر کریں۔ تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، تیسری کتاب ہے جامع ترمذی، چوتھی کتاب ہے سنن نسائی، پانچویں کتاب ہے سنن ابی داؤد، اور چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ۔ تو یہ ان کے سال ہیں، یہ سن ولادت ہیں اور یہ سن وفات ہیں۔ ان میں سے سن وفات آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو سن ولادت کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بعض اوقات سوال ایسے آتا ہے کہ صحاح 6 سے کیا مراد ہے، ان میں سے کسی ایک کتاب یا 2 کتابوں کا نام مع مؤلفین کے نام کے ساتھ لکھیں۔ تو صحیح بخاری امام بخاری کی ہے، آپ نے ہر ایک کے نام کے ساتھ امام بس ڈال دینا ہے تو نام بن جائے گا۔ صحیح بخاری امام بخاری کی، صحیح مسلم امام مسلم کی، جامع ترمذی امام ترمذی کی، سنن نسائی امام نسائی کی، سنن ابی داؤد امام ابو داؤد کی۔ یہ جب سنن کے ساتھ لکھیں گے تو ابی آئے گا، اور جب نام کے طور پہ لکھا جائے گا تو پھر ابو آئے گا۔ سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طرح جو شیعوں کی 4 مستند ترین حدیثوں کی کتابیں ہیں اہل تشیع کی، وہ اصول 4 کہلاتی ہیں۔ 4 یعنی 4۔ الکافی محمد بن یعقوب کلینی کی ہے۔ من لا یحضرہ الفقیہ یہ محمد علی بن بابویہ قمی کی ہے، اور الاستبصار اور تہذیب الاحکام یہ دونوں محمد بن حسن طوسی کی ہیں۔ تو یہ 4 کتابیں جنہیں اصول 4 کہا جاتا ہے، اہل تشیع کی یا فقہ جعفری کی احادیث کی 4 مستند ترین کتب ہیں، جبکہ یہ 6 جو ہیں یہ اہل السنہ کی 6 مستند ترین حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں صحاح 6 کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر تعارف حدیث کا۔ اس لیکچر میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی پیش آئے، کوئی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں، یا کالج کے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔